السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت شیخ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس اللہ سرہ العزیز کی وہ جو مشہور نعت ہے، ترحم یا نبی اللہ ترحم، یہ آپ نے مقام پر لکھی تھی۔ پھر جس وقت آپ مکہ شریف گئے اور مناسک کے حج کے بعد عازم سفر طیبہ ہوئے تو آپ نے ارادہ کیا، مقام غور و فکر ہے کہ شیخ عبد الرحمن جامی قدس اللہ سرہ العزیز نے صرف ارادہ کیا تھا، کسی سے اس بات کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ میں یہ مواجہ اطہر روزہ شریف کے پاس نعت پڑھوں گا۔ تو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام عامل مکہ، گورنر مکہ شریف کے خواب میں آئے اور نہایت باریکی سے شیخ عبد الرحمن جامی ادام اللہ شرفہ کے خط و خال بتائے کہ ہر کاروں کو، سرکاری کوتوالوں کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ کے خط و خال بتائے تھے، ان کی روشنی میں آپ کو پہچان لیا اور گرفتار کر لیا۔ کسی طرح آپ نے مفر اختیار کر لیا تھا۔ اب دوبارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم گورنر مکہ شریف کے خواب میں آئے کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ اب کی بار جب گرفتار کیا گیا تو کچھ سختی روا رکھی گئی۔ اب سہبارہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم چشم کرم فرماتے ہوئے گورنر مکہ شریف کے خواب میں فرمایا کہ ایسا شخص نہیں ہے کہ آپ اس پر سختیاں کریں۔ دراصل انہوں نے نعت لکھی ہے اور روز آیاتی ابو اقدس پر آ کر ہمارے حضور وہ نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ نعت انہوں نے پڑھ لی تو ہم قبر اطہر سے باہر نکل کر ان سے معانقہ یا مصافحہ کریں گے، دونوں الفاظ آتے، مصافحہ کریں گے، اور اس میں باقیوں کے لیے آزمائش ہوگی۔ ہم قبر اطہر سے نکل کر ان سے مصافحہ کریں گے اور اس میں باقیوں کے لیے آزمائش ہوگی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ واقعہ عربی فارسی کتب میں بھی ہے، اور ہمارے سب کنٹیننٹ میں شیخ الحدیث زکریا صاحب نے وہ جو ان کا رسالہ درود شریف، اس میں بھی ہے، دیگر بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ مفتی عزیز الرحمن صاحب ایک عالم دین تھے، انہوں نے بھی اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے، یعنی اردو کتابوں میں بھی یہ واقعہ شرح و بسط سے لکھا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔